اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ سامعین و ناظرین، پچھلے کچھ اسباق کے اندر ہمارا بیان چل رہا تھا لفظ لحن کے بارے میں۔ سامعین و ناظرین، لفظ لحن کی دو قسمیں تھی، ایک لحن جلی، دوسری لحن خفی۔ سامعین و ناظرین، پچھلے 2 یا 3 اسباق کے اندر ہم لحن جلی کے احکام مکمل کر چکے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے لحن خفی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ لحن جلی 5 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ لحن خفی کتنی قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ سامعین و ناظرین، آگے والا سبق شروع کرنے سے پہلے جو کل کا سبق ہمارا گزرا ہے ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج صرف اس کے متعلق 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرے جیسے نالائق ہیں وہ پورا سبق سمجھ جائیں کہ اس سبق کا مطلب کیا تھا۔ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے کہ معنی کس طرح چینج ہو جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی پیش کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ آج 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف کو حرف سے بدلنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مخرج کی وجہ سے، دوسرا صفت کی وجہ سے۔ یہ لحن خفی کے لحن جلی کے احکام میں سے آتا ہے جو کل ہم نے سبق پڑھا ہے۔ ایک مخرج کی وجہ سے، دوسرا صفت کی وجہ سے۔ سامعین و ناظرین، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مخرج کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، مخرج کی وجہ سے حرف کو حرف سے بدلنا کیسے ہوتا ہے؟ 2 حرف ہوں، ان کے مخرج علیحدہ علیحدہ ہوں، جیسے قاف اور کاف لے لیں، باریک کاف اور پر قاف، قبلہ والا قاف اور کتاب والا کاف یہ لے لیں۔ نقطوں والا قاف ہو یا نقطوں کے بغیر کاف ہو، تو اگر نقطوں والے قاف کی جگہ ہم نقطوں کے بغیر جو کاف ہوتا ہے وہ پڑھ لیں، یا قبلہ والا جو کاف ہوتا ہے اس کی جگہ کتاب والا کاف پڑھ لیں، یا جو پر قاف ہوتا ہے، موٹا قاف ہوتا ہے، جو بات آپ کی سمجھ میں آئے، میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر جو پر قاف ہوتا ہے اس کی جگہ باریک کاف پڑھ دیں تو یہ سمجھیں لحن جلی ہو رہی ہے۔ اس کا حکم میں نے کل سنا دیا ہے، اسے علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی اگر ایسے پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ صفت کی وجہ سے حرف کو حرف سے بدلنا کیسے ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اگر 2 حرف ہوں، ان کا مخرج ایک ہو، 2 حرف ہوں ان کا مخرج ایک ہو، جیسے ضا اور ذال لے لیں، ان کی مثال میں نے کل آپ کو دی ہے، ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ آج صرف اشارہ دے رہا ہوں، 2 حرف ہوں ان کا مخرج ایک ہو، جیسے ضا اور ذال، یہ 2 حرف ہیں۔ اگر ایک کی جگہ جن کا مخرج ایک ہو، 2 حرف ایسے ہوں جن کا مخرج ایک ہو مگر ان کی صفت الگ الگ ہو، صفت میں چینجنگ ہو، ایک کی صفت اور ہو، دوسری کی صفت اور ہو، مگر مخرج ایک ہو، تو اگر اس کی جگہ پہ جیسے ضا اور ذال ہے، ہم ضا کی جگہ ذال پڑھ دیں، ان کا مخرج ایک ہے مگر صفت ان کی چینج ہے، اور ذال کی جگہ ضا پڑھ دیں، ضا کی جگہ ذال پڑھ دیں، سمجھ لیں یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ لحن خفی کے بارے میں ہے۔ لحن جلی جو غلطی ہے وہ بڑی اور واضح غلطی ہے، اس کی پہچان ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہے، مگر لحن خفی جو غلطی ہے وہ ضعیف اور کمزور غلطی ہے، اس کی پہچان ایک عام بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ جو ماہرین قرآ ہیں، ماہرین تجوید ہیں، وہی لوگ اس کی پہچان کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو اس کی پہچان کرنے کا طریقہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور لحن خفی کی تعریف بھی ہم کریں گے۔ سامعین ناظرین، لحن خفی کی تعریف جو ہے وہ پہلے لغوی معنی لحن خفی کا یہ ہے کہ وہ کمزور اور ضعیف غلطی ہوتی ہے۔ تو لحن خفی کی جو تعریف علماء کرام نے، قرآ حضرات نے کی ہے، وہ کچھ اس طرح کی ہے
کہ اگر وہ غلطی حرف کے اندر ہو جائے تو حرف ادا ہو جاتا ہے، مگر جو حرف کی تحسین یعنی حسن ہوتا ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ لام خفی جو صفات عارضہ ہوتی ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ سامعین و ناظرین، جو لحن خفی ہے یہ بھی 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ لحن جلی 5 قسم کی غلطیوں پر مشتمل تھی اور لحن خفی جو ہے یہ 4 قسم کی غلطیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، جیسے مثال آپ لے لیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: ادغام، اخفا اور اقلاب۔ ادغام، اخفا اور اقلاب، ان کے اندر جو غنہ پایا جاتا ہے وہ غنہ نہ ادا کرنا، نمبر 1 وہ غنہ ادا نہ کرنا، یہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ نمبر 2، اگر ایسی را جس کے اوپر ضمہ یا فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو، اس صورت میں جس را کے اوپر ضمہ یا فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ اگر بندہ ایسی را کو باریک پڑھ دے تو سمجھ لیں لحن خفی کر رہا ہے۔ اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو یعنی کسرہ ہو یعنی زیر ہو، اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر اس را کو ہم پر پڑھ دیں، موٹا پڑھ دیں، سمجھ لیں ہم لحن خفی کر رہے ہیں۔ تیسری ایسی غلطی ہے جیسے لفظ اللہ کے لام کو لے لیں۔ لفظ اللہ کا لام جو ہوتا ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے نیچے اگر زیر ہو تو اس لفظ اللہ کے لام کو، جیسے بسم اللہ، اس لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر اس را کو آپ پر پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ لحن خفی کر رہے ہیں۔ لفظ اللہ کا ایسا لام جس سے پہلے ضمہ یا فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو، اس را کو پر پڑھتے ہیں، جیسے واللہ، ایسے سمجھ لیں تو اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم باریک پڑھ دیں تو سمجھ لیں ہم لحن خفی کر رہے ہیں۔ چوتھی ایسی غلطی ہے لحن خفی، سمجھ لیں کہ جیسے جتنی بھی مدیں ہوتی ہیں، مد لازم ہوتی ہے، مد عارض ہوتی ہے، مد متصل ہوتی ہے، مد منفصل ہوتی ہے، مد لازم حرفی مخفف ہوتی ہے، مد لازم حرفی مثقل ہوتی ہے، اسی طرح اور بھی مدیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی مدیں ہیں ان کے اندر کمی یا زیادتی کر دینا یہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ کمی یا زیادتی کیسے کر دینا میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ اندازہ لگا لیں، دیکھ لیں کہ اگر قرآ حضرات نے، علماء کرام نے ایک مد کی مقدار بتائی ہے کہ آپ نے اسے 5 الف کی مقدار کے مطابق کھینچنا ہے، ہم اسے 2 الف یا 1 الف کی مقدار کے مطابق کھینچ لیں، سمجھ لیں ہم لحن خفی کر رہے ہیں۔ دوسرا، اگر یہ کمی ہے، یہ کمی کی مثال ہے، اگر ایک علماء کرام نے اور قرآ حضرات نے بتایا ہے کہ اس مد کو آپ نے 5 الف کی مقدار کے مطابق کھینچنا ہے، ہم اگر اسے 1 الف یا 2 الف کے مطابق اس مقدار کھینچ دیں تو سمجھ لیں کہ ہم مد کے اندر کمی کر رہے ہیں اور لحن خفی کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، زیادتی کیسے؟ اگر علماء کرام نے، قرآ حضرات نے بتایا ہے کہ ایک مد کو آپ نے 2 الف یا 2.5 الف یا 3 الف کی مقدار کے مطابق کھینچنا ہے، اس کے اوپر نہیں کھینچنا۔ اگر ہم اس مد کو 5 الف کی مقدار کے مطابق کھینچتے ہیں تو سمجھ لیں ہم لحن خفی کر رہے ہیں اور مد کے اندر زیادتی کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، لحن جلی کا حکم یہ تھا کہ لحن جلی حرام ہے، جو کام یہ پڑھتا ہے ایسے وہ بھی حرام کام کرتا ہے اور جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی۔ مگر لحن خفی جو ہے وہ کمزور ضعیف جو غلطی ہے جس کی مثالیں ابھی میں نے دی ہیں، اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلطی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے قرآن مجید کے اندر کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا۔ تغیر و تبدل پیدا نہیں ہوتا، قرآن مجید کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف اتنا فرق پیدا ہوتا ہے
کہ جس حرف میں یہ غلطی پائی جاتی ہے اس کی تحسین یعنی حسن ختم ہو جاتا ہے، یہ بالکل ایسا اتنا ہی فرق آتا ہے۔ اس کی وجہ سے علماء کرام نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، حرام قرار نہیں دیا، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ پھر بھی سامعین و ناظرین ہمیں ایسی غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایسی غلطیوں سے بچ سکیں۔ سامعین و ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر استقامت نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین آخر میں دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو بولے ہوئے یا جانتے ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔